من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ كان الناس، تھے لوگ، امتا واحدہ، ایک ہی امت، فبعث اللہ النبیین، پس مبعوث کیا اللہ نے نبیوں کو، مبشرین، خوشخبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام تک لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین پر تھے، سب کا عقیدہ توحید تھا، اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی پرستش نہیں کرتا تھا۔ پھر یوں ہوا کہ قوموں میں بگاڑ آنے لگ گیا، غیر اللہ کی پرستش شروع ہو گئی، اپنے اپنے معبود بنا لیے اور شرک کا دورہ ہو گیا۔ جب بگاڑ پیدا ہوا تو اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کے مبعوث فرمایا۔ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان جو فاصلہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں 10 قرن کا ہے، 10 قرون، 10 قرن، ایک قرن جو ہے وہ 100 سال کا ہے، 1000 سال کا فاصلہ ہے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان، یعنی 1000 سال تک لوگ ایک ہی دین توحید پر قائم رہے۔ پھر جب ان میں اختلاف آیا تو اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھیجنا شروع کیا، نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا، وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، کتابیں دے کے اللہ نے بھیجا، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کے اختلافات کو ختم کرے، فِي مَخْتَلَفُوا فِيهِ، جس باتوں میں، جن چیزوں میں ان میں آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا ہے، وہ اس کتاب کے ذریعے وہ اختلافات کو ختم کرے۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ، نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے جو دیے گئے، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان کے پاس بینات بھی آ گئی، واضح دلائل بھی آ گئے، آسمان سے اسلام اور شریعت بھی اللہ نے نازل کر دیا، اس کے باوجود ان لوگوں نے اس دین کو نہ مانا، اس کتاب کو نہ مانا، آنے والے انبیاء کا انکار کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا انکار کرنا علم کی بنیاد پر نہیں تھا، دلیل کی بنیاد پر نہیں تھا، اس لیے نہیں انہوں نے جھٹلا دیا اس کو کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، بلکہ اللہ پاک فرماتے بغیم بینہم، سرکشی کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، بغض کی بنیاد پر، ہٹ درمی اختیار کی انہوں نے، باوجود انہیں سمجھ آ رہی تھی یہ بات کہ یہ جو دین ہے یہ صحیح ہے، یہ جو نبی کہہ رہے ہیں یہ حق بات ہے، اس کے باوجود انہوں نے نہ مانا۔ فہد اللہ الذین آمنوا، پس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان ہے۔ پھر اللہ نے انبیاء بھیجتا گیا، کچھ لوگ رہنمائی لے لیتے تھے، اکثر لوگ اس کا انکار کر دیتے، چلتے چلتے یہ سلسلہ آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اللہ نے آپ کو آخری رسول بنا کے بھیجا، آپ کو جو کتاب دی وہ آخری کتاب دی ہے، اس کے بعد کوئی کتاب، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اللہ فرماتے فہد اللہ الذین آمنوا، بس ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، لما اختلفوا فیہ، جو نے اختلاف کیا اس میں، من الحق کی حق سے، یعنی پھر حق کے ساتھ جب حق آ گیا ان کے پاس تو انہوں نے اپنے اختلافات چھوڑ دیے، اپنے آپس کے جو اختلافات تھے ان کو ترک کر دیا، بِإِذْنِهِ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے آپس کے اختلافات ختم ہو گئے، بھائی کا دشمن تھا وہ دشمنیاں ختم ہو گئی، وہ آپس میں ایک بن گئے۔
پھر قرون اولا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام ایک تھے، صحابہ کرام کے بعد تابعین بھی اسی دین پر قائم رہے، قرآن و سنت کی دین، تبع تابعین صالحین تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ لوگ ایک ہی دین پر تھے، ان کا کوئی فرقہ نہیں تھا، کوئی شیعہ نہیں تھا، کوئی سنی نہیں تھا، کوئی مالکی، حنبلی، شافعی، کوئی چشتی، کوئی سہروردی، کوئی نام نہیں تھا، کوئی اپنا فرقہ، کوئی اپنا امام، کوئی اپنا فقیہ نہیں تھا، کوئی کسی کا مقلد نہیں تھا، ایک ہی دین تھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، اللہ رب العزت کا اتارا ہوا دین، قرآن و سنت پر لوگ عمل کرتے تھے۔ پھر ان میں بھی اختلاف پیدا ہونا شروع ہو گیا، آپس میں بٹنا شروع ہو گئے، اپنے اپنے اماموں کی تقلید کے پیچھے لگ گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے، جسے چاہتا ہے اللہ منتخب کر لیتا ہے، اسے ہدایت دے دیتا ہے، سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی توفیق اور اللہ کی رحمت ہے، جس کو اللہ قرآن و سنت کا راستہ دے دے۔ بہت لوگ بھٹکے ہوئے ہیں، بہت لوگ دین سے کوسوں دور ہیں، اپنے اپنے اماموں، اپنے اپنے فقیہوں کے پیچھے، اپنی اپنی قوم اور اپنے اپنے قبیلوں کے نام پر انہیں دین بنا لیا ہے، اور اس دین میں وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یہدی من یشاء، جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے۔ میں نے بہت سارے لوگ دیکھے جن کا پورا پورا خاندان، پورے پورے قبیلے کے لوگ مشرک تھے، ان میں سے اللہ نے ایک کو ہدایت دے دی، وہ ایک ہدایت پر ایسا کار بند ہوا، ایسا ہدایت پہ چلا کہ جیسے کہا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قبیلے میں اکیلے ہی تھے، اللہ نے کہہ دیا کہ میرا ابراہیم اکیلے ہی امت ہے۔ ایسے لوگ ہیں جن کو قبیلے والوں نے قبیلے سے نکال دیا، رشتہ داروں نے بائیکاٹ کر دیا اور ان کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کر دیے، کہا ہمارا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں آج کے بعد، جب تک تو یہ عقیدہ جو ہے توحید والا اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کہا میں تم کو چھوڑ سکتا ہوں لیکن عقیدہ توحید نہیں چھوڑ سکتا۔ تو اللہ فرماتے جسے چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی، لیکن جب یہ سیدھے راستے کی ہدایت آتی ہے نا تو اللہ نے نال ہی ساتھ ہی فرما دیا ہے کہ پھر مشکلات بھی آتی ہیں، پھر پریشانیاں بھی آتی ہیں، پھر تکالیف بھی آتی ہیں، پھر لوگ اس حد تک گزر جاتے ہیں کہ جان سے بھی گزرنا پڑتا ہے، پھر انسان کو اپنی جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، ہر طرح کی تکلیفیں آتی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یاتکم مثل الذین، اور جب حالانکہ ولما جب تک یاتکم آئی تمہارے پاس مثل الذین ان لوگوں کی مثال خلو من قبلکم جو تم سے پہلے گزر چکے، مستہم الباسا جنہیں تنگیوں نے گھیر لیا، والضراء تکلیفوں نے گھیر لیا، وزلزلوا وہ ہلا دیے گئے، حتی یقول الرسول حتیٰ کہ رسول بھی کہہ اٹھے، والذین آمنوا معہ اور ان کے ساتھی بھی کہہ اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اتنی تکلیفیں دی انہوں نے، کافروں نے ان کو اتنی پریشانیوں سے دوچار کیا، اتنی تکالیف دی کہ ان کے جسموں کو لوہے کی کنگھیوں سے اس کا ماس ادھیڑ لیا گیا، چمڑیاں ادھیڑ لی گئی ان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ایک صحابی آتا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول اب تو کافروں نے اخیر کر دی ہے، اب تو ہماری جو ہے ہمت جواب دے گئی ہے۔ اللہ کے رسول دعا کریں اللہ سے، اللہ ان ظالموں کے ظلم سے ہمیں محفوظ کر لے۔ اللہ کے رسول ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا میرے صحابہ ابھی سے بس ہو گئی، تمہیں یاد نہیں جو پہلے لوگ گزرے ان کی مانگ کے اوپر آرا رکھ کے ان کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، یہ چیز بھی نہ دین اسلام سے نہیں روک سکتی، ان کی چمڑیوں کو ڈھیر لیا گیا تب بھی یہ چیز انہیں دین اسلام سے نہ روک سکی۔
تو ابھی سے تمہاری جو ہے ہمت جواب دے رہی ہے، ثابت قدم رہو، اللہ اپنی مدد نازل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ آج کے مسلمان دیکھ لیں، جدی پشتی مسلمان، نہ نماز کی فکر، جہاد تو دور کی بات، اسلام کے راستے میں رکاوٹیں، اسلام کے راستے میں تکالیف اٹھانا تو دور کی بات ہے، یہ نماز پڑھنے نہیں آتا، یہ روزہ نہیں رکھتا، یہ اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں دیتا۔ وہ دیکھو صحابہ کرام، حضرت بلال کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، خباب بن ارد کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، حضرت سمیہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، حضرت یاسر کا واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ واقعات پڑھیں، ہمیں پتہ چلے ان لوگوں نے دین اسلام پر عمل کرنے کے عوض کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ اس عقیدے اور منہج کے لیے توحید کی خاطر انہوں نے اپنے بچے ذبح کروا لیے، اپنی جو بیویاں بیوہ کروا لی، اور انہوں نے اپنے جو ہے دین اسلام کو نہ چھوڑا۔ تو اللہ فرماتے ہیں ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، ان تدخلوا الجنہ، یہ کہ تم جنت میں داخل ہو گے، ولما یاتکم، حالانکہ تمہارے پاس نہیں آ چکی ہے، مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، خلو من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں، مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ تو اللہ نے جب انہوں نے اللہ سے مدد مانگی اور کیا اٹھے، انبیاء بھی کیا اٹھے، اللہ تیری مدد کب آئے گی، اور ان کے ساتھ ایمان لانے بھی کیا اٹھے، اللہ تیری مدد کب آئے گی، تو پھر اللہ نے کہا الا ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ اللہ ان دونوں معاملوں میں ہر دو فریق کا جو ہے آزمائش کرتا ہے، کافروں کی بھی اس میں آزمائش ہے، ایمان والوں کی بھی اس میں آزمائش ہے۔ ایمان والے دین اسلام پہ کتنا ڈٹتے ہیں، اللہ کے راستے میں کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، ان کی بھی اللہ فرق کرتا ہے، اور کافروں کو اللہ مہلت بھی دیتا ہے تاکہ وہ ایمان لے آئے۔ تو اس سے آگے اللہ رب العزت نے دین اسلام میں خرچ کرنا، جہاد کے لیے خرچ کرنا، اس کے فضائل بیان کیے، اور جہاد کے احکامات آگے بیان کیے، انشاءاللہ پھر بیان ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت قرآن و سنت کا ہمیں تابع دار بنائے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب